آج ویو 360 میں طالبان کا کہنا ہے کہ چین افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے. وہ افغانستان کے کچھ شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ویگس نرو اسٹیمولیٹر امپلانٹ مرگی کے کن مریضوں کے لیے موزوں ہے؟ ایسے پیشنٹس جن میں میڈیکل مینجمنٹ فیل ہو جاتی ہے یا جو 3 سے 4 دوائیوں کے اوپر ہیں، ان میں سے 50% کو ریلیف ہونے کے چانسز ہیں. اور انور مقصود کی کچھ کھری کھری اور کچھ کھٹی میٹھی باتیں. حالات تو بدلیں گے نہیں، ہمیں انہی حالات میں رہنا ہے، اسی کووڈ میں رہنا ہے. یہ کووڈ بھی نہیں جائے گا، یہ پاکستان کے حالات کی طرح ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے اور طالبان پر لازم ہے کہ وہ اس کا احترام کریں. ایمنسٹی نے گزشتہ چند روز کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں سے طالبات، اساتذہ اور خواتین کی گواہیوں پر مبنی ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں ایسے واقعات کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن میں ان خواتین کو ڈرانے دھمکانے، ہراساں کرنے اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا. ادارے کے سیکرٹری جنرل نے رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ طالبان جن پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں وہ غیر منصفانہ اور امتیازی ہیں اور عالمی قوانین کے خلاف ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ طالبان فوراً لڑکیوں کے اسکول کھولیں اور انہیں ہراساں کرنے اور ان پر حملے کرنا بند کریں. طالبان کی جانب سے خواتین پر سخت پابندیوں کی وجہ سے وہاں لاکھوں لڑکیاں اسکول جانے سے قاصر ہیں اور ان کی زندگیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. طالبان نے افغانستان میں اسکول دوبارہ کھول دیے ہیں، لیکن صرف لڑکوں کے لیے. یہ اعلان افغانستان پر طالبان کے قبضے کے 1 مہینے بعد 18 ستمبر کو سامنے آیا ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ 7ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کی لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی کیونکہ انہیں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک محفوظ ماحول کی ضرورت ہے. اسکول جانے والی بچیاں تعلیم کے لیے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں. اسکول بند کر کے اور خواتین کو کام کرنے اور سیاست میں شرکت سے روک کر آپ ہمیں خاموش نہیں کر سکتے. آپ ہمیں تعلیم اور کام کرنے سے نہیں روک سکتے. ہم اس ملک کا مستقبل ہیں. ہمیں اپنی تعلیم حاصل کرنے دیجیے. افغانستان میں طالبان کے قبضے سے پہلے ملک میں قریباً 35 لاکھ لڑکیاں کسی نہ کسی طرح کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں. افغان خاندان اور تعلیم کے ماہرین کو تشویش ہے کہ اگر طالبان نے سیکنڈری تعلیم پر پابندیاں برقرار رکھیں تو افغان لڑکیاں پیچھے رہ جائیں گی. طالبان نے 1 جماعت سے 6 جماعت تک کی بچیوں کو اسکول واپس جانے کی اجازت دی ہے. اساتذہ اور والدین کہتے ہیں کہ طالبان نوجوان لڑکیوں کو دوبارہ اسکول بھیجنے کی بات نہیں سن رہے. ہم نے یہاں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی ہے، اس لیے اسلامی امارات سے ہماری درخواست ہے کہ 6 جماعت اور اس سے اوپر لڑکیوں کی تعلیم بھی دوبارہ شروع کی جائے اور تمام طالبات اور ٹیچرز یہاں آ سکیں. طالبان گروهی هستند که حتی یک پل ارتباطی ندارند که ما با آنها. طالبان ایک ایسا گروہ ہے جن کا کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہے جس سے رابطہ کیا جا سکے. وہ ہمارے حقوق کے بارے میں ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے حقوق کی بات کرنے والی خواتین کو وہ کوڑے بھی لگا چکے ہیں. انسانی حقوق پر کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کے لیے سیکنڈری تعلیم پر پابندی غلط ہے، مگر ساتھ ہی وہ زیادہ پر امید نہیں ہیں کہ طالبان اپنی پالیسی تبدیل کریں گے. میرا خیال ہے کہ پر امید ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں 1-2 ہفتے ٹھہر جائیں، وہ نئے ضوابط بنا رہے ہیں، انہیں کچھ چیزوں کا حل تلاش کرنا ہے. سچ کہوں تو یہ کوئی قابل اعتبار بات نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسکولز میں پہلے ہی لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کا الگ الگ انتظام ہے. ان کے پاس پہلے ہی خواتین اساتذہ ہیں جو لڑکیوں کو پڑھا رہی ہیں، اس لیے اب ایسا کچھ نہیں جسے حل کرنا باقی ہو. اس سال اگست میں افغانستان پر قبضے کے بعد طالبان خواتین پر کئی پابندیاں عائد کر چکے ہیں. ان پابندیوں کے تحت خواتین باہر کام نہیں کر سکتی، ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے. طالبان نے افغانستان میں خواتین کے امور کے لیے موجود وزارت بھی ختم کر دی ہے. یلدا بختاش کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ.
طالبان کا کہنا ہے کہ 7ویں سے 12ویں جماعت تک کی لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی کیونکہ انہیں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک محفوظ ماحول کی ضرورت ہے۔ طالبان کے قائم مقام نائب وزیر اطلاعات و ثقافت ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان اور افغانستان کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف عائشہ تنظیم سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان حقوق کا احترام کریں گے لیکن اسلامی ضوابط اور قوانین کے مطابق، اور یہ کہ ہم اس بارے میں مشاورت کے ذریعے پالیسی تشکیل دے رہے ہیں۔ Let me start with security. Daesh has managed 2 big attacks. داعش کابل میں 2 بڑے حملے اور دیگر صوبوں میں متعدد چھوٹے حملے کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ داعش یہ کیسے اور کیوں کر پا رہی ہے؟ داعش ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی افغانستان میں نمایاں موجودگی نہیں ہے اور اسے خود کو پوشیدہ رکھنا پڑتا ہے۔ پھر بھی یہ کچھ کارروائیاں کرنے میں کامیاب رہا ہے، جیسے قندوز میں دھماکہ، لیکن اسلامی امارات ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ ہماری افواج اس گروہ کی جڑیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے 1.5 ہفتے سے ہم نے IS سے تعلق رکھنے والے متعدد لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے کئی محفوظ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے کئی حملوں کو ناکام بھی بنایا ہے۔ داعش کے زور پکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جب طالبان نے قبضے کے دوران کئی جیلوں کو توڑا تو ان جیلوں میں بند دولت اسلامیہ کے سہولت کار بھی فرار ہو گئے، جس سے ان کو مدد ملی ہے، لیکن ہم افغانستان سے ان کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ قندوز میں خودکش حملہ آور ویگر تھا۔ کیا چین نے اس بارے میں آپ سے تشویش کا اظہار کیا ہے اور حملے کے بعد سے چین نے آپ سے کیا کہا ہے؟ ہم نے اس مسئلے پر کسی ملک سے بات نہیں کی ہے۔ داعش کے تمام کارندے افغان شہری ہیں، ان میں کوئی غیر ملکی نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں آپ کو کس چیز کی امید ہے؟ آپ کو کتنی جلد امید ہے کہ امریکہ آپ کے اثاثوں پر سے پابندی اٹھا لے گا اور آپ انہیں بدلے میں کیا دینا چاہیں گے؟ افغانستان کے اثاثے منجمد کرنا افغانستان کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم امریکیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم اس پیسے کے اجرا کے لیے دوسرے ملکوں اور انٹرنیشنل بینکس کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ افغان عوام کا پیسہ ہے، یہ ان کی روزی روٹی ہے اور اس کا ریلیز کیا جانا افغان عوام کے معاشی مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ نے جن چیزوں کا کھلے عام مطالبہ کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کھول دیں، اور طالبان نے خواتین کے لیے تعلیم کا وعدہ بھی کیا تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول تو پہلے ہی الگ الگ ہیں، آپ یہ اسکول کھولنے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تک امریکہ نے کوئی مطالبہ واضح طور پر سامنے نہیں رکھا۔ وہ صرف خواتین کے حقوق اور انسانی حقوق کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتا آیا ہے، اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان حقوق کا احترام کریں گے، لیکن اسلامی ضوابط اور قوانین کے مطابق۔ ہم اب تک اس پالیسی کو تشکیل دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑکیوں کو اسکول نہیں جانا چاہیے۔ ہم ایک پلان بنانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس مسئلے کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ تو کیا آپ مجھے لڑکیوں کی تعلیم کے منصوبے کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں؟ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ اس سے کیسے مختلف ہوگا؟ صرف طریقہ کار میں تبدیلی آئے گی۔ ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ خواتین کو محفوظ کیسے رکھا جائے، بشمول اسکولوں میں اور کام کے دوران، اور انہیں اسکولوں میں ذمہ دارانہ ماحول فراہم کرنا تاکہ وہ جسمانی طور پر محفوظ اور ذہنی طور پر مطمئن ہوں۔ آپ نے چین کے افغانستان آنے اور سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ طالبان چین سے کیا چاہتے ہیں؟ چین ایک پڑوسی ہے اور اس کی مستحکم معیشت ہے۔ ہم ان کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ چین ہمارے ساتھ تجارت اور یہاں سرمایہ کاری کرے۔ ہم اپنے اندرونی امور میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ جب آپ چینی سفارتکاروں سے بات کرتے ہیں تو وہ افغانستان میں کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے کارکنوں اور یہاں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے سیکیورٹی چاہتے ہیں۔ وہ افغانستان کے کچھ شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور تفصیلات پر مذاکرات کے خواہش مند ہیں۔ ان منصوبوں میں سے ایک میس آئنک ہے، جو ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور افغانستان کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان سے سرمایہ کاری اور اثاثوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ طالبان کے سربراہ ہبت اللہ اخونزادہ عوام کے سامنے کیوں نہیں آئے، خاص طور سے اس پس منظر میں کہ طالبان کے بانی ملا عمر کی موت کو طالبان کی طرف سے 2 سے 3 سال تک چھپا کر رکھا گیا تھا؟ ہبت اللہ کی عدم موجودگی ان افواہوں کو جنم دے رہی ہے کہ وہ شاید زندہ نہیں۔ وہ سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تک ہماری حکومت نئی ہے۔ حفاظت کے نقطہ نظر سے بھی ان کے محافظ انہیں عوام کے سامنے زیادہ نہیں جانے دیتے۔
وہ زندہ ہیں، فعال ہیں اور اپنے پیروکاروں کو احکامات دے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ عوام کے سامنے آئیں گے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کو تجزیہ کار کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے افغان امور کے ماہر جہانگیر خٹک سے، جو اس وقت نیو یارک سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب، آپ نے انٹرویو سنا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ داعش جو ہے ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیا طالبان اور داعش سے نمٹنے کی جو اہلیت ہے وہ ان کے پاس ہے؟ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑا سوال نہیں، خیر درد سر بنتا جا رہا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے پچھلے ہفتے ہی الفاظ بھی یہی استعمال کیے تھے کہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، درد سر ضرور ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے پہلے قندوز میں دھماکہ ہوا پچھلے جمعے، آج ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ قندھار میں ایک شیعہ مسلک کے مسلمانوں کی مسجد میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس میں 37 افراد کے ہلاک ہونے یا مرنے کی اطلاعات ہیں، اور یہ ہو بھی قندھار میں رہا ہے جو کہ طالبان کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں یہ بات تو درست ہے کہ طالبان پہلے بھی داعش کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، کئی جگہوں پر انہوں نے شکست بھی دی ہے، لیکن کیا اس چیلنج سے وہ مکمل طور پر نبرد آزما ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید رکھتے ہوں، لیکن اتنی نہیں کہ وہ مکمل طور پر ان کو کنٹرول کر پائے، کیونکہ طالبان کے لیے اب مسئلہ گورننس کا بھی ہے۔ اس سے پہلے جب طالبان اور داعش کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو اس وقت طالبان ایک جنگجو گروپ تھا، آج طالبان حکومت میں ہیں، ان کو افغان عوام کو کھانا بھی دینا ہے، تحفظ بھی دینا ہے، صحت عامہ کی جو ان کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے، اور ساتھ داعش سے بھی لڑنا ہے۔ دنیا ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ داعش کے خلاف وہ کوئی بہت بڑا محاذ کھولیں گے، اور یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں تھوڑے بہت جو کارروائیاں تو کی ہیں، لیکن اس کے کوئی بڑے نتائج نہیں آئے، کیونکہ بڑے حملے ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک ہفتہ پچھلے جمعے ایک حملہ ہوا جس میں تقریباً 100 کے قریب افراد نے یا اپنی جان گنوائی یا زخمی ہوئے، اور آج جو اطلاعات آ رہی ہیں 37 کے مرنے کی اور 70 زخمی، تو یہ اطلاعات تو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ شاید فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی، طالبان کا تو کہنا ہے کہ چین افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، چین کی جانب چلیں گے، انہوں نے ذکر بھی کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ تحفظ اور سیکیورٹی کے بارے میں چین کے کچھ تحفظات ہیں۔ تاہم طالبان کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے جو اندرونی امور ہیں اس میں کسی قسم کی ہم مداخلت جو ہے برداشت نہیں کریں گے۔ اس سے کیا مراد ہے ان کی؟ چین کی جانب سے کس نوعیت کی مداخلت کا امکان ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے چین طالبان سے ایک مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ آپ نے جو اس ایسٹرن اسلامک ترکستان موومنٹ جو ہے، جو کہ چینیوں کی جو علیحدگی پسند تحریک ہے، جن کا چینیوں کا خیال ہے کہ ان کے بڑے فائٹرز، کافی سارے فائٹرز جو ہے وہ داعش سے مل گئے۔ یہ جو قندوز میں دھماکہ ہوا تو اس میں بھی جو خودکش تھا وہ چینی کا بتلایا جاتا ہے، اور چینی اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ طالبان داعش کے خلاف ایک بڑی کارروائی کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ چین میں آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس وقت بھی طالبان کی رینکس میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کے تعلق اسلامک اسٹیٹ سے یا داعش سے ہے، اور تقریباً 20 ایسے دہشت گرد گروپ ہیں جن کے ساتھ آج بھی طالبان کے تعلقات ہیں۔ یہ چین میں ایک رائے پائی جاتی ہے۔ ان حالات میں مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ زیادہ جو ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر سرمایہ کاری ہونی ہے تو پہلے تحفظ چاہیے۔ اگر اس قسم کے بم حملے ہوں گے اور اس میں یہ طالبان اگر عام لوگوں کو تحفظ نہیں دے پائیں گے تو جو لوگ سرمایہ کاری کریں گے ان کو کس حد تک یہ تحفظ دے پائیں گے؟ میرا خیال یہ کہ چینی بڑی ایکسپیکٹیشن یہی ہوگی ان کی۔ جی، آل رائٹ۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بار بار یہ کہا ہے کہ افغانستان کے جو اثاثے ہیں منجمد کرنے کو افغان عوام کے ساتھ ناانصافی ہے، انہوں نے ناانصافی سے تعبیر کیا ہے، تو انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں اور تجزیہ کار اسے کس حد تک اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ کچھ آوازیں اب بڑھتی جا رہی ہیں کہ شاید اس میں انسانی ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے انسانیت کا، کیونکہ دیکھیے افغانستان کی اکانومی تقریباً گرنے والی ہے، اور جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے تو اب یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ آپ ٹرسٹ فنڈز بنا دیں جو کہ بے شک ورلڈ بینک یا دوسرے بڑے ادارے چلائیں، اس میں افغانستان کا پیسہ رکھا جائے اور وہ ٹرسٹ فنڈز ان کو مینیج کرتے ہوئے افغانستان کی جو اکانومی ہے اس میں پیسہ ڈالے، کیونکہ اس وقت افغانستان کی اکانومی کو گرانے سے یا گرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پیسہ ڈالا جائے، سرمایہ کاری کی جائے۔ دنیا طالبان کے ساتھ وہ تعلق رکھنا نہیں چاہتی، درمیان کا راستہ لگتا یہ ہے کہ شاید کچھ اسی قسم کا آئے، کیونکہ دنیا بھر میں جتنے ممالک ہیں ان سب کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کی
اکانومی کو نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی ویو آئے گی ریفیوجیز کی، اس ریفیوجیز کی ویو سے نہ تو پاکستان بچ سکتا ہے، نہ ایران، نہ سینٹرل ایشین بہت ممالک، اور شکریہ نہ ایون جہانگیر یورپ۔ خٹک صاحب، بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے بہت کا۔ شکریہ۔ اور امریکہ کے سابق وزیر دفاع اور CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پنیٹر نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے۔ انٹرویو ہم جلد دے کر آئیں گے ویو 360 میں۔ اور چلتے ہیں پاکستان کی جانب۔ انور مقصود پاکستان کی ایک ایسی محبوب شخصیت ہیں جو 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے لوگوں کو اپنے طنز و مزاح کے ذریعے یہ سکھا رہے ہیں کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر لوگوں کو کیسے ہنسایا جائے۔ انور مقصود اور معین اختر کی جوڑی نے 1980 سے لے کر 2010 تک ٹی وی پر یادگار پروگرامز پیش کیے، اور آج بھی جب لوز ٹاک کی کوئی کلپ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوتی ہے تو وائرل ہو جاتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے عمیر الوی کو دیے گئے تفصیلی انٹرویو میں انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ شوبز کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ 50-50 جب سٹارٹ ہوا تو اس کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ تھے، اور جب پروگرام ہٹ ہو گیا تو آپ کٹ ہو گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ پروگرام جب ہٹ ہو گیا تو یہ بات کہنا نہیں چاہیے، وہ جو ٹیم تھی پوری، وہ جب میں آتا تھا اسکرپٹ لے کے تو چھوٹے بچے جو کام کر رہے تھے اسٹیج سے آئے تھے وہ سب کھڑے ہو جاتے تھے، مگر وہ سب ہٹ ہو گئے، اور وہ گریبان کھلا ہوا، 2 بٹن کھلے ہوئے، اس میں ایک سگریٹ کا پیکٹ لگا ہوا یوں، اور یوں نکال کے کیا لائے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ضیاء الحق صاحب نے پوری ٹیم کو بلایا انعام دینے کے لیے کہ بڑا مشہور پروگرام ہے، مجھے نہیں بلایا، سب گئے۔ پھر میں نے پوچھا، ایم ڈی صاحب سے پوچھا اور جنرل صاحب سے، سیکرٹری انفارمیشن کے، میں نے کہا، ہنستے پوچھا مجھے بھی نہیں بلایا؟ کہ لیکن اصل میں کامیڈی پروگرام میں رائٹر کا تو کام ہی نہیں ہوتا، وہ تو پرفارمنس ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ بات میں کیوں بھول جاتا ہوں سر، میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ کامیڈی پروگرام میں لکھنے والے کا تو کام ہی نہیں ہے، وہ تو سب ایکٹر کا کام ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بولا، سوری سر۔ میں نے آ کے چھوڑ دیا 50-50، اور پھر شوشا شروع کیا میں نے، اور شوشا میں سارے سنجیدہ اداکار میں نے لیے، ان سے کامیڈی کروائی کہ ایکٹر چاہیے، چاہے سنجیدہ ہو چاہے کامیڈی ہو۔ اگر پرفارمر اچھا ہے تو سلیم ناصر، شکیل، جاوید شیخ، شفیع محمد، یہ سب میرے پروگراموں میں ہے۔ آپ نے کسی کو ایسے اپنے کسی کو ٹرین کیوں نہیں کیا اپرینٹس کے طور پہ کہ بھائی تم بھی سیکھ لو؟ میں نے کوشش کی 2-4 کو ٹرین کرنے کی، مگر دوسرے دن مجھے معلوم ہوا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو پھر مجھے کہنا پڑا کہ پھر آپ مجھے تھوڑا وقت دیں تاکہ میں کچھ سیکھ سکوں آپ سے۔ اگر پاکستان میں سینسرشپ نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ اب تو لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سے بڑے جرنلسٹ مجھ سے میری اس بات سے ناراض ہوئے۔ پرویز مشرف صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس میں میں نے کہا صدر صاحب آپ نے آزادی دے دی ہے میڈیا کو، میڈیا کو آزادی آپ کو اس وقت دینا چاہیے تھی جب آپ اس ملک کی تعلیم کا معیار بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں 70-80% لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے میڈیا کا آزاد ہونا تباہی ہے۔ دیکھیے تو ریٹنگ جو آ گئی ہے نا، اس نے آزادی کی ایسی تیسی کر دی ہے میڈیا کی۔ جتنی بےہودگی ہوگی اتنی ریٹنگ آپ کی، جتنا فضول جملہ ہوگا اتنی ریٹنگ آپ کی، جتنے اینکر بدتمیزی کرے گا مہمان کے ساتھ اتنی اس پروگرام کی ریٹنگ، جتنے مہمان مکے ماریں گے، لاتے ہیں گھوسے مکے۔ اب تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جو کا تو بیسکلی وہی ہے کہ ایگزیکٹلی جو کا تو جا رہا ہے۔ قیامت ہے یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو لکھی ہوئی نہیں ہیں، مگر یہی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
ایپیلیپسی یا مرگی دماغ کی ایک دائمی بیماری ہے جو کسی بھی عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ مرگی کے ایسے مریض جن کے دوروں کی شدت اور تعداد زیادہ ہو انہیں ویگس نرو اسٹیمولیٹر نامی امپلانٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ویگس نرو اسٹیمولیٹرز کی کامیاب سرجریز پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں امریکن بورڈ سرٹیفائڈ پاکستانی نیورو سرجن ڈاکٹر آصف بشیر نے کی ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر بشیر ریاست نیو جرسی میں آن لائن کال تھے۔ اس دوران صبا شاہ خان نے ان سے ویگس نرو اسٹیمولیٹر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ امپلانٹ مرگی کے کن مریضوں کے لیے موزوں ہے۔ ایسے پیشنٹس جن میں میڈیکل مینجمنٹ فیل ہو جاتی ہے یا جو 3 سے 4 دوائیوں کے اوپر ہیں، اسپیشلی بچے جو ہیں، تو ان کو اگر ہم ویگل نرو اسٹیمولیٹر جو کہ ہم نے پاکستان میں اب شروع کیا ہے، امریکہ میں تو ہم 1990s سے یہ کر رہے ہیں، ان میں سے 50% کو ریلیف ہونے کے چانسز ہیں۔ کیا کوالٹی آف لائف ڈیوائس امپلانٹ کے بعد بہتر ہو جاتی ہے؟ اگر آپ سیجر کو، مرگی کو کنٹرول کر سکیں تو کوالٹی آف لائف میں ایمنس بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جو پیشنٹس 4 دوائیوں پہ ہیں، کئی سالوں سے ہیں، تو ان کے لیے لاسٹ ریزورٹ سرجری ہی رہ جاتی ہے، اسپیشلی جن میں کوئی لیژن نہیں ہے جس کو ہم ریموو کر سکیں، اور ہم سرجری کر کے رسولی کو نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی بار دورے پڑنے بند نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ایک دماغ کا ایک پیس میکر کی طرح ہے کہ جو ویگس نرو اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ 2 میں سے 1 پیشنٹس جو کہ کیئرفلی سلیکٹڈ پیشنٹس ہیں، ان میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ہارٹ پیس میکرز تو لگائے جا رہے ہیں کافی عرصے سے، تو کیا وجہ ہے کہ برین ڈیوائس یہ پہلے نہیں تھی، اور کیا اس میں خطرہ زیادہ ہے؟ جس طرح کارڈیک کے پیس میکرز ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم نے پاکستان میں پارکنسن ڈیزیز کے لیے بھی برین پیس میکرز ہم نے کیے ہیں۔ اسی طرح ایپیلیپسی میں سرجری تو 1.5 گھنٹے کی سرجری ہے، پیشنٹ گھر چلے جاتے ہیں 3-4 گھنٹے کے بعد، لیکن سلیکشن جو ہے وہ نیورولوجی کی ٹیم جو نیورو فزیشین ہے ان کی طرف سے آنی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں ٹرائی کر چکے ہیں، ابھی بھی دورے پڑ رہے ہیں، تو اور تو کوئی آپشن رہ نہیں جاتی، تو ماشاءاللہ سرجری کرنے کے بعد پیشنٹ کو ڈیفیسٹ ہونے کے تو کوئی چانسز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو کمپلیکیشن وہ یہ ہے کہ ان کی ایپیلیپسی چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی نہ رکے، لیکن چھوٹا سا ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ یہاں چیسٹ میں کارڈیک پیس میکر کی طرح سے ٹنل ہو کے لگ جاتا ہے، اور یہاں پہ ویگس نرو از رائٹ نیکسٹ ٹو شاہ رگ، جس کو ہم کہتے ہیں کروٹڈ ویسل، اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو ہم یہ ڈیٹیچ کر دیتے ہیں ود ویری جینٹل سرجیکل مینوور۔ تو 3-4 گھنٹے میں پیشنٹ گھر بھی چلے جاتے ہیں، صرف انفیکشن کا ڈر ہوتا ہے۔ پوسٹ آپ کیئر کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا انفیکشن کا ڈر ہوتا ہے، تو امریکہ میں تو چیزیں بہت اسٹیرائل رکھی جاتی ہیں، آپ لوگ پاکستان میں کیا پریکاشنز لیتے ہیں کہ انفیکشن نہ ہو؟ سو دس از اے چیلنج پاکستان میں، اسپیشلی میں گورنمنٹ سیکٹر میں، وہاں پہ انفیکشن ایسی جگہوں میں سرکاری ہاسپٹلس میں انفیکشن بہت زیادہ ہے۔ اٹ از ناٹ بیکاز آف واٹ دا گورنمنٹ ڈز، پیشنٹ جہاں سے دور سے آتے ہیں، لانگ سرجری ہوتی ہے، زیادہ دیر کے لیے رہتے ہیں، تو شارٹ اسٹے نمبر 1، اور 3 گھنٹے میں اگر آپ پیشنٹ کو گھر بھیج دیں گے تو ماشاءاللہ ابھی تک ہمیں ویو نیور ہیڈ اینی ایشو ود انفیکشن۔ سو رومس کو ہم مینٹین رکھتے ہیں، کلینز رکھتے ہیں، جس طرح ہم US میں رکھتے ہیں۔ تو آئی تھنک دس از دا ڈفرنس گورنمنٹ سیکٹر ورسز پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اس کی کاسٹ ہیز بین سبسیڈائزڈ فار دا فرسٹ بیچ آف کیسز، مطلب دس از دا لوئسٹ ان دا ورلڈ۔ اپنی سرجیکل فی اور اس کو ہم نے سارٹ آف رائٹ آف کر کے یہاں تک ہم لائے ہیں، لیکن دیٹس ناٹ دا سولوشن، بیکاز آئی فیل کہ ڈیوٹی جب تک ختم نہیں کی جائے گی امپلانٹس پہ، ہیلتھ کیئر اکوپمنٹ پہ، مشینری پہ، صرف ڈیوٹی 35-40% کے قریب ایڈ ہو جاتا ہے پیشنٹ کی کاسٹ میں۔ اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔